اوکے تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. تو آپ سب کا پھر سے اس عربی لغت کی دروس کے اس سلسلے میں آپ سب کا استقبال ہے. اور جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے بدل کا کانسیپٹ دیکھا تھا، تو ایک بار سرسری طور پہ میں ریوائز کرتا چلوں اور پھر ہم جہاں رکے تھے وہاں سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ. اور جیسا میں نے بتایا بھائیوں، جو بھائی لوگ آنسر کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ ریز ہینڈ آپشن آن ہی رکھیں تاکہ آپ لسٹ کے اوپر دیکھیں تو ان میوٹ کرنا اس سے ایزی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے پھر اوکے. تو جیسا کہ ہم نے پچھلے کلاس میں شروع کیا تھا بدل، تو جیسا بدل کہتے ہیں سبسٹیوشن کو، تو بدل کے متعلق ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسم الاشارہ کے بعد اگر معرفہ ہو، اسم معرفہ آ جائے اسم الاشارہ کے ترنت بعد فوراً بعد اگر معرفہ اسم ہو تو وہ اس کا بدل کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ ھذا البیت جدید، اسم الاشارہ کے بعد معرفہ یعنی الف لام کے ساتھ ہو تب بدل ہوگا. ہاں اس کا اگزامپل ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. یہ آپ کا بدل کا ٹیسٹ انشاءاللہ، یہ جو فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ اسم الاشارہ کے بعد اسم الاشارہ کے بعد اگر معرفہ اسم ہو تو اس کا بدل کہلاتا ہے. اب اس بدل کے متعلق ہم نے جو ہے کچھ باتیں دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ لارج کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بدل اور اس کا مبدل منہ یعنی جس کا یہ بدل ہے، ایک دوسرے کو 4 چیزوں میں فالو کرتے ہیں. پہلی چیز، اگر مبدل منہ معرفہ ہے تو ظاہر سی بات ہے بدل بھی معرفہ ہوتا ہے، یعنی وسعت میں، یعنی میں صرف معرفہ لکھ دیتا ہوں. دوسری بات، ھذا چونکہ یہاں مبتدا ہے، ھذا البیت جدید، یہ گھر نیا ہے، تو ھذا مبتدا ہے، مبتدا کے اعراب مرفوع ہوتا ہے تو اس لیے بدل بھی مرفوع ہوگا اعراب میں. تیسرا، ھذا مذکر ہے تو البیت بھی مذکر ہوگا تو جینڈر میں، جنس میں. اور چوتھا فائنلی، ھذا سنگولر ہے یعنی مفرد ہے تو البیت بھی مفرد ہوگا. تو یہ ہے 4 چیزیں جن میں بدل اور مبدل منہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. اور اسے سمجھانے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں یہاں البیت کو نہ پڑھوں، سمپلی یہ ہوگا ھذا جدید، یا پھر اگر ھذا کو نہ پڑھوں تو یہ ہوگا البیت جدید. تو دونوں کیس میں میننگ کلیئر ہے. اگر کسی کے پاس کوئی گھر ہو، یہ گھر ہے یہاں پر، اور اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی کہے ھذا جدید، تو اس سے میننگ کلیئر ہے کہ ہاں یہ ایک نیا گھر ہے، گھر کے بارے بات ہے. یا پھر البیت جدید، یعنی یہ ھذا اور البیت ایک دوسرے کا نعم البدل کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اسے ہم کہتے ہیں بدل. اور اس کی پہچان یہی تھی کہ اسم الاشارہ کے بعد اگر معرفہ ہو، مثال کے طور پہ ھذا البیت، اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم ہو تو وہ بدل کہلاتا ہے. یہ ہے بدل کا کانسیپٹ جو ہم نے کل دیکھا تھا. تو اس کو امید ہے یہ آپ کو پھر سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس میں فی الحال کلیئر کرتا ہوں. اب ہم واپس آتے ہیں کتاب میں جہاں پہ ہم رکے تھے.
اوکے، تو یہ 3 میرے خیال سے ہم نے یہ 2 تک کیا تھا ہم نے. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. ٹھیک ہے. This man is a merchant and that man is a doctor. یعنی یہ آدمی ایک تاجر ہے اور وہ آدمی ایک ڈاکٹر. یہاں پر ہم نے بتایا تھا الرجل بدل ہے کیونکہ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے. اسم الاشارہ کے بعد معرفہ کو ہم بدل کہتے ہیں. تو ہاذا یہاں مبتدا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو پھر سے ایک بار انالائز کر دیتا ہوں. ہاذا مبتدا ہے اور الرجل اس کا بدل ہے. تاجر یہاں اس کی خبر ہے. اب یہ ہاذا الرجل کو ہم دیکھتے ہیں. ہاذا سب سے پہلے مبتدا، تو مبتدا کی حالت مرفوع، اس لیے الرجل بھی مرفوع. تو پہلی کنڈیشن ہمارا تھا کہ مرفوع. دوسرا ہاذا معرفہ ہے کیونکہ اس میں اسماء الاشارہ سارے کے سارے معرفہ ہیں. الرجل بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو معرفہ بھی ہو گیا. تیسرا ہاذا مذکر ہے، الرجل بھی مذکر ہے. اور ہاذا سنگولر ہے اور الرجل بھی سنگولر ہے، یعنی مفرد ہے یا واحد ہے، جو بھی کہیں. تو یہ چاروں چیزیں فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور تاجرون اس کی خبر. اسی طرح سے واو حرفات ذالکہ پھر سے مبتدا، اور مبتدا کا اعراب مرفوع. الرجل اس کا بدل ہے کیونکہ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، تو یہ اس کا بدل ہے. یہ بھی یہاں پر الرجل بھی بدل تھا. اور طبیبن یہاں اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اور ذالک کا مبتدا، الرجل بدل، طبیبن اس کی خبر. یہاں ذالک مرفوع ہے کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا، تو الرجل بھی مرفوع ہے، پہلا کیس. دوسرا ذالک معرفہ ہے کیونکہ اسماء الاشارہ سارے کے سارے معرفہ ہیں. الرجل بھی معرفہ ہے، دوسرا کیس. تیسرا ذالک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک کو ہم کہا تھا اسم الاشارہ للقریب للمذکر، اسم الاشارہ پاس کی چیز کے لیے اور مذکر کے لیے. الرجل بھی مذکر ہے اور یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، واحد ہے، اسی لیے الرجل بھی، الرجل the man یہ بھی مفرد ہے اور یہ سنگولر ہے. یہ 4 چیزیں فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کل کیا تھا. اب ہم آج آگے دیکھتے ہیں. تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ فی الحال ریویژن تھا. یہ بھی ہم نے کیا تھا. اسم التاجری، ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی ایک تاجر ہے اور وہ آدمی ایک ڈاکٹر ہے. یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. نیکسٹ اس جملے کو ہم نے کیا تھا کہ اسم التاجری محمود واسم الطبیب سعید. اسم التاجری، تاجر کا نام کیا ہے؟ محمود، اور واو عطف اسم واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. یہاں وسم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. ابن اسم میں حمزۃ الوصل ہے. اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو حمزۃ الوصل ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اور یہ مضاف بھی ہے. سب سے پہلے یہاں یہ مبتدا ہے اور یہ مضاف بھی ہے. التاجری مضاف الیہ ہے، محمود اس کی خبر. پھر سے واو حرف عطف، اسم مبتدا وہو مضاف، الطبیب مضاف الیہ، اور سعید اس کی خبر. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل یہاں تک ہم رکے تھے. اب آج جو ہے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے، چلے میں اس کو پوچھتا ہوں. شاداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ھذا البیت للتاجر وذالک البیت للطبیب. ہاذل، جی حاضل ہوگا، یہاں حمزۃ الوصل ہے، وصل یہاں حمزۃ الوصل ہے. ھذا البیت للتاجر وذالک البیت للطبیب. تو یہاں ھذا یہ مبتدا ہے اور اسم اشارہ ہے. البیت بدل ہے، ٹھیک ہے. للتاجر خبر ہے. لی تاجری لام حرف جر، التاجری اس مجرور، شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. نیکسٹ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. ذالکہ اس میں اشارہ ہے. مبتدا. جی ہاں مبتدا ہے. البیت بدل ہے، ٹھیک ہے. للطبیبی خبر ہے. جار مجرور شبہ جملہ خبر. للطبیبی جار مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی لام حرف جر پلس الطبیبی. للطبیبی ٹھیک ہے. جارن
یہ حرف جر، اسم مجرور، شبہ جملہ، خبر. ٹھیک ہے. اچھا اب البیت اور ہذا، اس سے جو یہ 4 چیزوں میں فالو کرتا ہے وہ کون ہے؟ پہلے تو ایک جینڈر کیا ہے دونوں کا، اور حالت کون سی، دونوں مرفوع حالت میں دونوں 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں تو ایک ایک کر کے بتائیں. اچھا ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے اعراب کے حساب سے دونوں مرفوع حالت میں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع حالت میں رہتے ہیں. دوسرا جینڈر کے حساب سے، ٹھیک ہے، تو جینڈر کے حساب سے دونوں میل ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے، مذکر ہے جی. ٹھیک ہے. تیسرا تعداد کے حساب سے، عدد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، جی سنگولر ہے، مفرد یعنی سنگولر. ٹھیک ہے. اور چوتھا مرفوع مذکر، مفرد اور ایک وسعت، کیپیسٹی، جی معرفہ یا نکرہ. جی دونوں تو یہ معرفہ ہی ہے، معرفہ، کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے. اور یہ مبتدا بھی معرفہ اکثر اوقات میں، اسی لیے مبتدا معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ. تو ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں. تو سملرلی اس میں بھی بتائیے. چلیے اب لکھا ہوا آپ اس میں بھی سیم ہے سب. پہلے تو ذالکہ مرفوع ہے، مرفوع حالت البیت میں بھی مرفوع ہے. یہ بھی ذالکہ مذکر ہے، البیت یہ بھی مذکر. ہے. ذالکہ مفرد ہے، البیت بھی مفرد ہے. مفرد ہے، ذالکہ معرفہ ہے، البیت یہ بھی معرفہ ہے. ہے. ٹھیک ہے. تو ھذا البیت للتاجر، لام کا مطلب ہوتا ہے فور، لیے. جی فور ہوتا ہے نا، جیسے للہ، الحمد للہ، اللہ کے لیے. سرا للطبیبی، للتاجری اور للطبیبی یعنی مرچنٹ کے لیے اور تاجر کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ گھر ھذا البیت، دس ہاؤس، یہاں ہے ھذا البیت، دس ہاؤس. للتاجری مرچنٹ کے لیے ہے، اور وہ گھر ڈاکٹر کے لیے، یا ڈاکٹر کا ہے یا ڈاکٹر کو بلونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ٹرانسلیشن ہو سکتے. اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک شاداب. نیکسٹ جو ہے محمد عرفان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیت التاجری امام المسجد و بیت الطبیب خلف المدرستی. ٹھیک ہے. بیت ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن ہے بیت التاجری امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. والبیت الطبیب خلف المدرستی، وہ بیت الطبیبی خلف المسجد، اور طبیب کا، ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے، اسکول کے ٹھیک ہے، پیچھے. اسکول کے پیچھے. جی ٹھیک ہے. تو اپنی ٹرانسلیشن بتا دیا، اب اس کو اینالائز کیجیے. جی اب اس میں بیت مبتدا ہے، ٹھیک ہے. التاجری بدل ہے. پھر سے اب دیکھیے، کیا یہ اسم الاشارہ ہے؟ اور اگر یہ اس کو ہم اس کا بدل کہتے ہیں تو یہ تو مرفوع ہے اور یہ مجرور ہے. جار مجرور شبہ جملہ. وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بیتو حرف جر نہیں ہے. آپ نے ٹرانسلیٹ کیا اس کو صحیح کہ اس کا گھر یا اس کا گھر یا جی تاجر کا. تو مضاف الیہ. ہاں، یہاں پر بیتو سب سے پہلے تو مبتدا ہے اور وہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے. جی مبتدا و ہوا مضاف جو ہم کہتے ہیں، وہ مضاف. ہوا مضاف. ٹھیک ہے. التاجری مضاف الیہ. ٹھیک ہے. امامہ کیا ہے؟ امامہ یہ ہم نے کیا ظرف ہے. تھا. جی ظرف ظرف ہے. ٹھیک ہے. ظرف کیسا ظرف ہے؟ ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے؟ یہ ظرف مکان ہے. مکان ہے، کیونکہ یہ جی جگہ کو بتا رہا ہے. پلیز. اور ظرف جو ہے یہ کس کی طرح کام کرتا ہے؟ ایکٹس لائک، یہ مضاف کی طرح کام کرتا ہے. مضاف کی طرح. تو اس کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ مضاف مجرور الیہ، حالت میں. مجرور. ٹھیک ہے، جیسا مضاف الیہ.
جی تو اسی لیے المسجدی ہوا. اور یہ دونوں ملا کر الامام المسجدی جسے ہم کہہ رہے ہیں امام المسجدی، یہ ہو گیا ہمارا مضاف ظرف شبہ جملہ. ٹھیک ہے. اچھا ان فرنٹ آف، اس کا مطلب جی ہوتا ہے ان فرنٹ آف، امام المسجد، ان فرنٹ آف مسجد، ان فرنٹ آف دا مسجد. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ظرف شبہ جملہ. ایک تھا جار مجرور شبہ جملہ یعنی حرف جر کے حساب سے، اور یہ ہے ظرف شبہ جملہ کیونکہ یہاں ظرف استعمال ہو رہا ہے. ظرف کیسا؟ ظرف مکان. ٹھیک ہے. تو اس کو میں پھر سے ایک بار کرتا ہوں کہ بیت التاجری امام المسجدی، یعنی بیتو مبتدا وہو مضاف، التاجری مضاف الیہ، امام المسجدی جو ہے امام ظرف المکان، اور المسجدی مضاف الیہ مجرور، اور یہ دونوں ملا کے ظرف شبہ جملہ خبر. ٹھیک. یس یہ خبر ہے. تو بیت التاجری امام المسجد یعنی تاجر کا گھر مسجد کے پاس ہے یا ان فرنٹ آف مسجد ہے. تو یہ ہو گیا ظرف شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ والا آپ کریں. چلیں یہ تو پھر آسان ہے آپ کے لیے. وبیت التاجری، طبیبی، وبیت الطبیبی، واو حرف عطف ہے، ہاں بیت مضاف، ٹھیک ہے، طبیبی مضاف الیہ مجرور، خلف ظرف، خلفہ ظرف ظرف مکان، المکان، اور المدرستی المدرستی اسم مجرور، اسم مجرور. مضاف الیہ مجرور کیونکہ یہ مضاف کی طرح کام کرتا ہے تو یہ مضاف الیہ مجرور. اور یہ دونوں ملا کے ما کہلائے گا ظرف شبہ جملہ خبر. ظرف شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. تو خلف المدرستی، بیت الطبیبی خلف المدرستی، اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے یا اسکول کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. مدرسے یا اسکول کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. ہاں اب جو کوئی سوال ہے کہ مبتدا خبر میں موافقت ہے یا یہ خبر کی حالت مرفوع ہے کیا، تو اس کا جواب تھا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ مفرد کے کیس میں آپ کو ظاہراً مطابقت بھی موافقت بھی دکھے گی اور ظاہراً آپ کو دونوں میں اگریمنٹ ہے. لیکن جب شبہ جملہ کی بات آتی ہے یا ظرف شبہ جملے یا پھر جار مجرور شبہ جملہ، تو اس کیس میں اس پورے کو یعنی اس پورے شبہ جملے کو ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یعنی اس پورے کے اوپر ایک ضمہ ہے ظاہراً. کیونکہ یہ مفرد نہیں ہے اس لیے یہاں پر آپ کو ظاہراً نظر نہیں آتا. تو مفرد کے کیس میں آپ کو ظاہراً موافقت دکھے گی، لیکن جو کمپاؤنڈ کیس آ جاتا ہے یعنی مرکب جب جملہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں ماننا ہے کہ یہ اس حالت میں ہے، تو وہاں ظاہراً آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی. تو یہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. اور موافقت بھی آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ ظرف شبہ جملہ یعنی کمپاؤنڈ ہے، مفرد نہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ابھی تک خبر کی 3 قسمیں دیکھی، 3 قسمیں. مجھے کون بتا سکتا ہے کہ خبر کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی اب تک؟ خبر کی 3 قسمیں مطلب 3 ٹائپ کی خبر ابھی تک ہم نے دیکھا. سب سے پہلا مفرد. مفرد کا اگزامپل ہے یہ ہاذا بیتن. یہ ہے مبتدا اور یہ ہے خبر. خبر کس طرح سے؟ مفرد. دوسرا اگزامپل یعنی الطالب فی الفصل، اسٹوڈنٹ جو ہے کلاس میں. تو یہ مبتدا اور یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. جار مجرور شبہ جملہ خبر، سمپل شبہ جملہ خبر. اور تیسرا اگزامپل ہم نے دیکھا ہے ظرف شبہ جملہ خبر. تو یہ 3 ہے، ظرف شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور ایک مفرد خبر. اور 2 قسم ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں. تو یہ جو آپ کا وہ سوال تھا کہ اس میں موافقت کیوں نہیں دکھ رہی، تو یہ مفرد کے کیس میں آپ کو ظاہراً نظر آئے گی، ادروائز آپ کو وہ ظاہراً نظر نہیں آئے گی، پر وہ اس کی حالت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. اور مفرد کے کیس میں آپ کو وہ نکیرہ والا بھی کیس دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ مرکب ہے، کمپاؤنڈ جملہ ہے.
ٹھیک ہے, اس کو ہمیں مان کر چلنا پڑے گا. اور ٹھیک, یہ ایک چیز ہے. تو میں ایک بار پھر سے یہ امام المسجد اور خلف المسجد یہ میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں. تو یہ 3 ٹائپ کے خبر ہیں. سب سے پہلے اس کو نوٹ کر لیں کہ خبر ایک تو مفرد ہے, جیسے بیتن سنگولر ہے نا, تو اسے مفرد خبر کہیں. فی الفصلی, فی حرف جر, الفصلی اسم مجرور, اور یہ شبہ جملہ خبر جسے جم کہتے ہیں جار و مجرور شبہ جملہ خبر, یا جسے ہم سمپلی کہتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. اور تیسرا اگزامپل ہے خلف المسجد کا, یا یہ کہہ لیں کہ تحت المکتبی, جو اس سے پہلے آیا تھا کہ این الساعۃ ہی تحت المکتبی. تو تحت المکتبی, امام المسجدی, خلف المدرستی, تو یہ سارے کے سارے اگزامپلس ہیں کس کے, ظرف شبہ جملہ خبر. یہ تیسرے ٹائپ کا خبر ہے. اور ظرف شبہ جملہ خبر ہم کیوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات خلفہ, امامہ, تحت, فوقہ, یہ سارے کے سارے اگزامپلس ہیں ظرف المکان کی, یعنی جو جگہ کو بتاتی, آگے پیچھے, اوپر نیچے, یہاں وہاں, اس طرح سے ہونا کا. تو ظرف جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ظرف ایکٹس لائک مضاف, یعنی ظرف کا کام مضاف کی طرح کام کرتا ہے. تو مضاف کی طرح کام کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد والا اسم, مضاف کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پہ المدرستی مجرور حالت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف کی طرح کام کرتا ہے, یعنی ہم اسے سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ مضاف ہے. حالانکہ مضاف نہیں کہتے, اسے ہم ظرف کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام ظرف ہے. اور یہ کیسا ظرف ہے, ظرف المکان, جو جگہ کو بتاتا ہے. اور اس کے بعد والا اسم جو ہے مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ, کیونکہ مضاف کے بعد کیا آتا ہے ہمارا, مضاف الیہ مجرور آتا ہے. اور ان دونوں کو ملا کے, جیسا فی الفصلی کو ملا کے ہم جار مجرور شبہ جملہ خبر کہتے ہیں, تو خلف المدرستی دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں ظرف شبہ جملہ خبر, کیونکہ اس کے اندر ظرف. یہ ہے اس کا ایکسپلینیشن. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ سمپل ایکسپلینیشن, امام المسجدی یا خلف المدرستی. اور یہ اس کے ساتھ ہی ہم نے 3 ٹائپ کی خبر بھی ہیں, اس کا بھی ریویژن کر لیا کہ ایک مفرد خبر ہے جیسے ھذا بیتن, ھذا قلم, ھذہ بنت, ھذہ بطۃ, یا تلک بطۃ, یا تلک دجاجۃ, یا تلک سیارۃ, یا اس طرح سے ھذہ سیارۃ. یہ مفرد کا ایگزامپل. دوسرا ہے ہوا فی الفصلی, یا آمینۃ فی المطبخ. ٹھیک ہے, آمینۃ فی المطبخ. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر کا. اور تیسرا ہے کہ بیت التاجری امام المسجدی, تاجر کا گھر مسجد کے پاس ہے, تو امام المسجدی یہ ایگزامپل ہے ظرف شبہ جملہ خبر کا. ٹھیک ہے. اور جیسا میں نے پہلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں اگریمنٹ ہوتی ہے, یعنی مبتدا اگر 3-4 چیزیں ہم نے دیکھی. سب سے پہلے کہ مبتدا معرفہ اکثر اوقات میں, خبر نکیرہ اکثر اوقات میں. ٹھیک ہے. دوسری بات مبتدا معرفہ اور خبر نکیرہ, مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوں گے. یہ ایک چیز. مفرد یعنی فرد سے آیا, فرد یعنی ایک, سنگل. مفرد یعنی سنگولر, جسے ہم انگلش میں سنگولر کہتے ہیں. تو چونکہ ہم یہاں انگلش لینگویج تو سیکھ نہیں رہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ ٹرمینالوجیز یوز کریں جس سے ہم اس کو یوز ہو جائیں, ان ٹرمینالوجیز کو. یعنی مفرد اردو میں بھی ایسا ہے, ایسا نہیں کہ اردو میں یہ ورڈ نہیں ہے. مفرد یعنی سنگولر, جسے ہم واحد جمع کے سینس میں کہتے ہیں, واحد جمع, سنگولر پلورل. مفرد یعنی سنگولر. اوکے. تو یہ میں بتا رہا تھا. ہاں, مبتدا خبر میں موافقت کی جو بات تھی, مطابقت سے موافقت. ھذا مطلب مبتدا مرفوع اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع. مبتدا معرفہ, خبر اکثر اوقات نکیرہ. مبتدا اگر سنگولر ہے تو خبر بھی سنگولر. مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر. مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. مبتدا اگر ڈوئل ہے تو خبر بھی ڈوئل ہوگا, یعنی مثنیٰ ہو. یہ کچھ موافقت ہے. تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی مفرد کے کیس میں, یہاں سنگولر خبر ہے, جیسے سنگولر یا پلورل یہی. لیکن جہاں پہ مرکب سینٹینس, مرکب, اب یہ مفرد تو ہوا, مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب یعنی کمپاؤنڈ جس کو ہم بولتے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ سے مل کر جو بنتا ہے. یہ مفرد ایک لفظ ہے, مرکب ایک سے زیادہ, 2 یا 2 سے زیادہ. امام المسجدی تو یہ مرکب ہے. تو مرکب کے کیس میں آپ کو ظاہراً وہ مطابقت نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آئے گا. تو میں اس کو پھر سے اریز کرتا ہوں اور ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے دین یہاں تک ہو گیا.
نیکسٹ ہے لی من. اب یہ لی ہے ہرجر پلس من. لی مطلب کس کے لیے اور من ہو. تو فور ہو یا فور ہوم. لیمن ہادی سیارتو یعنی ہادی لیمن. لیمن ہادی یعنی یہ کس کا ہے, یہ کس کے لیے ہے, کیا السیارتو کار. یہ کار کس کے لیے ہے, ولیمن تل کا, اور وہ کس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے ٹھیک ہے میں پھر سے ایک بار بتاتا ہوں. خلفہ میں نے بولا خلفہ اور امامہ, یہ دونوں, یہ جو ظرف ہے, ظرف مضاف کی طرح کام کرتے ہیں. یہ مضاف ایگزیکٹلی نہیں ہے پر یہ کام مضاف کی طرح کرتے ہیں. تو مضاف کا کام کیا ہے, مضاف الیہ کو مجرور بنانا, جو یہاں مضاف کا کام ہے. مضاف کا کام ہے مضاف الیہ کو مجرور بنانا. تو اسی طرح ظرف کا کام ہے اس کے بعد والے آنے والے لفظ کو مجرور کر دینا. تو اسی لیے مضاف کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. امامہ یعنی ان فرنٹ, فرنٹ میں, پاس, آپ کے پاس امامہ. اور خلفہ مطلب بیہائنڈ, پیچھے. امام الگ ہے, امام الگ ہے. امام مطلب امام, مسجد کا امام. امامہ, امامہ یعنی ان فرنٹ. ٹھیک ہے. اسم مضاف ہے, نیا مضاف ہے تبھی تو یہ مضاف الیہ ہوا, مبتدا اور مضاف. تو لمن ہذہ سیارۃ ولمن تلک. لمن ہذہ سیارۃ ولمن تلک, یہ کس کے لیے ہے, یہ کار کس کے لیے ہے, اور وہ کس کے لیے. اچھا مجھے بتائیں السیارۃ یہاں پر کیا ہے, السیارۃ کیا ہے عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السیارۃ یہاں کیا ہے, خبر. اسم الاشارہ کے بعد اسم معرفہ کیا بدل کہلاتا, بدل 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 ہے, بدل ہے. ٹھیک ہے. یہ اس جملے کو میں اینالائز نہیں کر رہا ہوں, بس اس پارٹ کو میں پوچھ رہا ہوں, اس پارٹ کو. اب یہاں دیکھیں کہ ہادی, ہادی مؤنث ہے, تو السیارۃ بدل وہ بھی مؤنث ہے. ہادی مرفوع حالت میں, تو السیارۃ بھی مرفوع حالت میں. ہذہ سنگولر ہے تو السیارۃ بھی سنگولر ہے. اور ہذہ معرفہ ہے تو السیارۃ بھی معرفہ ہے. یہ چاروں چیزیں میں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. تو ہذہ سیارۃ ولمن تلک. ٹھیک ہے. لمن ہذہ سیارۃ ولمن تلک, یہ کار کس کے لیے ہے, ٹو ہوم, یا لیمن ہذہ یعنی یہ کس کا ہے, السیارۃ کار. whose car is this, whose is this car, who and whose is that, اور وہ کار کس کا ہے. ٹھیک ہے. ظرف یعنی ایڈورب کو ہم بولتے ہیں, انگلش میں سے ایڈورب بولتے ہیں, اب اردو میں سے کیا کہتے ہیں نہیں پتا. ظرف یعنی ایڈورب. ہاں اب یہ ہے یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا, سمیع اللہ لیمن حمیدہ, یہ جسے ہم لیمن حمیدہ کر دیتے ہیں. سمیع فعل ہے, اللہ فاعل, لفظ الجلالہ فاعل. لیمن جس نے, لیمن حمیدہ ہو, تو اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی, یہ اس کا مطلب. سمیع اللہ لیمن حمیدہ ہو, لیمن تو جس نے, لیمن حمیدہ ہو جس نے اس کی تعریف کی, تو اسی سے لیمن ہے. لیمن یعنی ٹو ہوم, فور ہوم. اب یہاں پر آتے ہیں اس جملے میں, سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, لیمن حمیدہ ہو, حمیدہ تعریف کرنا ہو, اس کی تعریف جس نے کی, اللہ نے اس کی سن لی, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ہذہ, اچھا ٹھیک ہے, چلے. عبداللہ آپ پڑھیں اس جملے کو اور اس کو ٹرانسلیٹ اور انالائز کریں. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. تلک للتاجر. ٹھیک. ٹرانسلیشن, یہ والی کار بیب کے لیے, ڈاکٹر کے لیے ہے, اور وہ والی مرچنٹ کے لیے. ٹھیک ہے.
एनालाइज। हाज़िही मुबदल मिन्हु, ठीक है, सबसे पहले मुब्तदा। मुब्तदा, फिर सय्यारतु बदल, ठीक है, और लित्तबीबी, ली उर्फ जर और तबीबी इस्म मजरूर। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये दोनों मिला के, और ये दोनों मिला के जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला, जुमला खबर। खबर। खबर, ठीक है। आगे, वा हुर्फे अत्फ, तिलका इस्मुल इशारा, वो तो है ही, लिल बईद लिल मुज़क्कर, उसके अलावा क्या है? लिल मुअन्नस। हाँ वो ठीक है, तिलका इस्मुल इशारा है लिल बईद लिल मुअन्नस, पर इस जुमले में तिलका क्या है? मुब्तदा है ना? इस्मुल इशारा मुब्तदा, मैं मुब्तदा खबर के सेंस में बात कर रहा हूँ। मुब्तदा है, ठीक है। और लित्ताजिरी, लित्ताजिरी जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर। ठीक, जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक अब्दुल्लाह। ठीक है, अब मैं इसको फिर से बताता हूँ। हाज़िही सय्यारतु लित्तबीबी व तिलका लित्ताजिरी। ये कार, दिस कार बिलोंग्स टू द डॉक्टर व तिलका लित्ताजिरी, और वो मर्चेंट के लिए। ठीक है, तो हाज़िही मुब्तदा है और अस्सय्यारतु बदल है, और लित्तबीबी जार मजरूर शिबह जुमला खबर। तो हाज़िही अस्सय्यारतु, यहाँ हाज़िही और अस्सय्यारतु में अब देखें, हाज़िही मुफरद, अस्सय्यारतु मुफरद, हाज़िही मुअन्नस, अस्सय्यारतु मुअन्नस, हाज़िही मरफू, अस्सय्यारतु मरफू, और हाज़िही मारिफा, तो अस्सय्यारतु भी मारिफा। ये चारों चीजें फॉलो कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल है कि हाज़ी की खबर मुअन्नस कैसे होगी? कार जो कि अपने आप में मुअन्नस है, वो डॉक्टर को भी, मतलब अब ऐसा तो नहीं ना कि कार सिर्फ फीमेल डॉक्टर को, फीमेल चीज है तो फीमेल को ही बिलोंग करे, यानी कार डॉक्टर की भी हो सकती है और फीमेल डॉक्टर की भी हो सकती है, तो इस सेंस। और यहाँ मुवाफ़क़त, अब फिर से अब मैंने वही बात आएगी कि मुफरद का केस नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे ज़ाहिरन मुवाफ़क़त नहीं नजर आ रही। पर कार जो है, कार तो किसी की भी हो सकती है, मेल डॉक्टर की भी, फीमेल डॉक्टर की। तो हाज़ी सय्यारतु लित्तबीबी व तिलका लित्ताजिरी, ये कार डॉक्टर की है और वो कार, और वो यानी कार के बारे में बात हो रही है, वो कार मर्चेंट की है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद तौसीफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी, इसका होगा हाज़िही सय्यारतु मिनल याबानी मिनल अमरीका। नहीं, अल अमरीका नहीं है, मिन अमरीका। नाम में हम अल नहीं लगाते जनरली। अल तौसीफ, तो तौसीफ कहीं नहीं होता ना, या अल मोहम्मद या इस तरह से, मतलब किसी के नाम में अल जनरली नहीं लगता अल, क्योंकि वो अपने आप ऑलरेडी मारिफा है। जैसे मिसाल के तौर पर बिलाल, बिलाल नाम है, अल बिलाल तो कहीं नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि बिलाल अपने आप में ही मारिफा है, इसलिए अल की जरूरत नहीं है। तो इस तरह अमरीका भी मारिफा है हमारा, यानी अमरीका तो मारिफा है। जी, तो हाज़िही मुब्तदा है, सय्यारतु ये बदल है, और मिन हर्फ है, और मिनल याबानी ये शिबु जुमला खबर। ठीक है, खबर है, और फतह है, और तिलका मुब्तदा है, और मिन अमरीका ये शिबु जुमला खबर है। मिन अमरीका, मिन हर्फ जर और अमरीका इस मजरूर शिबु जुमला खबर। हाँ, अब ये है कि ठीक है, सवाल सही है आपका। अल याबान, अल हिंद, कुछ मुल्क और शहरों के नाम के पहले अल लगाते हैं, वो अरब ने लगाया, क्यों लगाया मुझे नहीं पता। जैसे अल हिंद, मिसाल के तौर पर इंडिया को अल हिंद कहते हैं, तो वहाँ पे अल लगता है। कुछ कुछ जगहों पे अल आप देखेंगे, इन जनरल जो नाम के आगे अल नहीं लगता। एक्सेप्शंस हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो कोई भी बात परफेक्ट फिट बैठे हर जगह, ये कोई ज़रूरी नहीं, खास करके अरबी में। तो ये एक डिस्क्लेमर भी मैं दे दूँ
آپ کو ایکسیپشن ہر جگہ ملیں گی عربی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. تو ہادہی مبتدا ہے, السیارۃ اس کا بدل ہے. ٹھیک ہے, یہ کافی کلمزی ہو گیا. تو ہادہی مبتدا ہے, اور مبتدا اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم اگر آئے تو وہ اس کا بدل کہلاتا ہے. تو یہ پورا مبتدا, مطلب مبتدا پورا کہہ سکتے ہیں ان جنرل, لیکن یہ ہادہی مبتدا اور یہ اس کا بدل ہے. ٹھیک ہے. من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر, اور تل کا مبتدا من حرف جر امریکہ اس مجرور شبہ جملہ خبر. اس جملے میں واو حرف عطف, تل کا پھر سے مبتدا, اور للتاجری جار و مجرور شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. تو حاضی سیارۃ للطبیب و ذالک, حاضی کو مبدل منہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ بدل جس چیز کا بدل ہوتا ہے اسے مبدل منہ کہتے ہیں. تو اگر مبدل منہ آپ کو کلیئر نہ بھی ہو تو چلے آپ اس کو چھوڑیں, صرف مبتدا اور اس کو بدل کر کے. اب یہ جو امریکہ کی بات ہے, امریکہ, اب دیکھیں کہ من کے بعد امریکی ہونا چاہیے, یعنی یہاں پہ تو کسرہ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ یہ اس کے آخر میں الف ہے, الف مقصورہ, وہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. اور دوسری بات کہ یہ ایسے اسما میں سے ہے جو چینج نہیں ہوتی, یہ اسے آپ مبنی کہہ لیں. ٹھیک ہے, اس لیے من امریکہ ہوا وہ فی الحال کے لیے. ابھی فی الحال کے لیے اس مبنی اور غیر منصرف اور یہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں. تو فی الحال آپ یہ جان کے رکھیں کہ امریکہ مبنی ہے, آپ فی الحال اس کو مبنی مان کر چلے. اسی لیے من کے بعد حرف جر نہیں آیا, یعنی یہ ہے تو مجرور حالت میں, لیکن یہ امریکہ ہے, یعنی من امریکہ, فی امریکہ, الی امریکہ, ہر جگہ یہ امریکہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, ابھی اس کو فی الحال مبنی مان کر چلتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ چیپٹر یہاں ختم ہوتا ہے. اب اس سے متعلق بہت سارے جو ہیں یہ ہیں ایکسرسائزز ہیں جو ہم اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں کسی کو کوئی دشواری ہو سمجھنے میں تو مجھے بتائیں. ایک سوال تھا کہ المدرستی کیا صرف اسم؟ ہاں, یہ اسم مجرور ہے, خلفہ ظرف ہے, اور یہ مضاف الیہ مجرور, جسے مضاف الیہ کہتے ہیں, یہ اسم مجرور ہی ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ ظرف شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, تو پھر آگے بڑھتا ہوں میں. یہ درس چھوٹا سا ہی تھا. آمینتو مجرور بن کر آئے تو اسے ہم آمینتا کہیں گے. آمینتا, آمینتا, یہ مجرور. یہ اس لیے میں نے ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. یہ آمینتو, آمینتو, یہ اگر مجرور بن کر آئے تو یہ ہو جاتا ہے آمینتا, آمینتا, اور منصوب میں بھی آمینتا. تو یہ کیوں ہوتا ہے, کیا ہے, اس سے ریلیٹڈ قواعد کے لیے ایک سیپریٹ چیپٹر ہے. تب تک آپ پیشنس رکھیں انشاءاللہ, صبر. اس کے بعد جب یہ آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو آرام سے مطلب ڈیٹیل میں ہم یہاں ڈسکس کریں گے. ابھی فی الحال یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہوگا, اس لیے میں اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. اجیب عن الاسئلۃ الآتیہ, سوالوں کے جواب دیں. آنسر the following questions. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. ٹھیک ہے, من هذا الرجل ومن ذلك الرجل, who is this man and who is that man. تو یہ جواب آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں, اپنے من سے دے سکتے ہیں, یا کتاب میں جو آپ نے پڑھا اس کے حساب سے دے سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہے کہ یہاں الرجل کیا ہے, حاضہ کے بعد اسم معرفہ کیا ہے, اس طرح الرجل یہاں پر کیا ہے, بدل ہے. ٹھیک ہے, کیوں, اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اگر آ جائے تو وہ بدل کہلاتا ہے. اس کا جواب میں پوچھوں گا ذیشان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا جواب مطلب بنا کے کیسا بھی دے سکتے ہیں نا؟ ہاں, آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں. یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے. ھذا طبیب وذالک تاجر.
ٹھیک ہے, جواب بالکل صحیح ہے آپ کا, لیکن میں اس کو یا پھر اس میں اس رجل سینس میں استعمال مان رہا کرنا ہوں یہ کہ لفظ. دس مین از اے مرچنٹ اینڈ دیٹ مین از جو بھی, اس طرح سے. اوکے, حاضر رجول طبیبی, هذا الرجل, حاضر رجول طبیبی وذالک الرجول امامی. هذا الرجل طبیبی. صحیح ہے کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ اچھا چلیے اس کو آپ خود ہی سے انالائز کر کے مجھے بتائیں کہ یہ کیا کیا ہے, مبتدا خبر کیا ہے, پتہ جی چل جائے گا. حاضر اس میں مبتدا ہے, ہم الرجل طبیبی, الرجل یہ بدل ہے, ٹھیک ہے, اور چلیے کیا طبیبی خبر کی حالت کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے. یہاں, یہ مجرور کیسے ہو گیا, ہاں طبیب, سوری کیا ہوگا, طبیبن. طبیبن, نکیرہ جی بھی, ہاں نکیرہ طبیبن. بھی, ٹھیک ہے. جی اسم الاشارہ کے بعد اگر معرفہ اسم ہو تو وہ اس کا بدل کہلاتا بدل. ہے. یہ ہے بدل کی کا ڈیفینیشن, بدل کی تعریف. هذا الرجل طبیب, دس مین از اے ڈاکٹر, اور وہ ذالکہ کے لیے, ذالک الرجل تاجر, ایک منٹ, ذالکہ, ذالک الرجل ہاں ذالکہ الرجل تاجر, تاجر, ٹھیک ہے, بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح ہے آپ کا. وہ آدمی تاجر ہے, مرچنٹ. ذالک الرجل تاجر, اور وہ آدمی مرچنٹ ہے, ٹھیک ہے. ذالک الرجل مدرس, ذالک الرجل طالب, ذالک الرجل امام, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور دو لوگ ہیں, ڈوول ابھی ہم نے کیا نہیں, اسی لیے ڈوول ابھی فی الحال رہنے دیتے ہیں, تو اس کو سنگلر میں ہی آپ جواب دیں. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال کروں گا میں عتیق بھائی سے. عتیق بھائی, ایک منٹ, آپ سب سے پہلے اپنا ہینڈ ریز کر کے رکھیں. عتیق بھائی, ٹھیک ہے, چلیے میں آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں اس کو پڑھیں اور اس کا آنسر بھی بتائیے آپ. ما اسم التاجری, ما اسمو, مسم التاجری, سوری مسم التاجری, مسم التاجری یعنی مرچنٹ کا نام کیا ہے, مرچنٹ کا نام بھی نام لکھ کیا سکتے ہیں آپ, التمش احمد. اسم کیا ہوگا اس کا جواب, اسم التاجری حامد. اسم التاجری, اسم التاجری کیا, حامد دے سکتے, کوئی بھی نام دے دیجیے. ہاں حامد, اسم التاجری حامد, مرچنٹ کا نام حامد ہے, کچھ بھی ہو حامد سکتا ہے. اسم التاجری محمود, اسم التاجری سعید, اسم التاجری عتیق, اسم التاجری فیصل, اسم التاجری کاشف, اسم التاجری زبیر, کچھ بھی نام لے سکتے ہیں, نام تو کچھ بھی. صحیح ہے آپ کا جواب, بالکل صحیح, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال ہے نور بھائی ہیں کیا, یس نور بھائی بھی ہیں. نور بھائی, جی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ پڑھیے اور اس کو انالائز کیجیے. مسم الطبیبی, what is the name of doctor? یس, واٹ از دا نیم آف دا ڈاکٹر, ڈاکٹر کا نام کیا ہے, بتائیے ڈاکٹر کا نام. اسم الطبیب یاسر. پھر سے اسم, میں لکھ رہا ہوں, اسم الطبی کیا, اسم الطبیب یاسر. ایک منٹ, ہاں یہ بہت کلمزی ہو گیا. یہاں پہ آپ نے بولا اسم, چلیے اسم لکھ لیا, یہ سکون ہے. الطبیب یا کیا, یاس, چلیے آپ نے بتایا یاسر, یہ صحیح ہے. اسم الطبیب, اسم طبیبی, ہاں رائٹ, طبیب کیوں نہیں اسم ہوگا, طبیبی مجرور حالت میں ہو جائے گا, کیوں, کیونکہ یہ جو پوزیشن والا کیس ہوتا تھا, مضاف مضاف الیہ, مضاف الیہ. ٹھیک ہے, تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے, اسی لیے یہ مجرور حالت میں. جی جزاک اللہ خیر, بالکل صحیح جواب. نیکسٹ
پتہ نہیں زبیر بھائی نہیں ہے شاید, زبیر نہیں, فیصل, یس فیصل عرفان بھائی, فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کو پڑھیے. من این سیارۃ الطبیبی. من این سیارۃ الطبیب. ڈاکٹر کی کار کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے, جواب ہیا من الہند. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, شارٹ کٹ مار دیا آپ نے, پر صحیح ہے. ہیا من الہند. یہ انڈیا سے ہے, یا ان جنرل آپ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ سیارۃ الطبیبی من الہندی یا من الیابانی. تو جواب کچھ بھی ہے, جواب صحیح ہے, کوئی بھی جواب صحیح ہو سکتا ہے. یا سمپلی ہم ہیا کہتے ہیں کہ سیارتو کے لیے ہم ہیا استعمال کر رہے ہیں, یعنی کانٹیکسٹ سوال میں یہ کانٹیکسٹ آ گیا کہ آپ کار کے بارے بات کر رہے ہیں اور کار مؤنث سے, تو انہوں نے کہا ہیا من الہندی, جو بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ جملہ ہے, نیکسٹ جملہ عبد الحسیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من این سیارۃ التاجری. یعنی ٹرانسلیشن کرے اور پھر اس کا جواب بھی آپ دیں. From where is the car of the businessman? بالکل صحیح. جواب ہیا. ٹھیک ہے, ہیا الہندی. نہیں, ہیا من سے ہوگا نا. ہیا من یابانی. من الیابانی. من الیابانی. ہیا من الیابانی. یہ دس کار از فرام جاپان. ٹھیک ہے, ہیا من الیابانی. ہیا من الیابانی, یہ جاپان سے ہے. ہیا من الیابانی یا ہیا من امریکہ, کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. سیارۃ تاجری من الیابانی. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیارۃ التاجری من الیابانی. ہیا کی جگہ آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. تو دونوں جواب صحیح ہیں آپ کے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, یہاں تک بھی صحیح ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس, اور نیکسٹ سوال ہے رئیس خان. این طبیب التاجری. این طبیب التاجری. طبیب نہیں ہے, بیت ہے وہ. بیت التاجری. این بیت التاجری یعنی Where is the house of merchant? ہاں, کہاں تھا؟ بیت التاجری امام المسجد. بالکل صحیح, بارک اللہ فیک. بیت التاجری, بیت التاجری امام المسجد. ٹھیک ہے, امام المسجد یعنی مرچنٹ کا گھر مسجد کے پاس ہے, یا مسجد کے ساتھ پیچھے کو کیسے, اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا گھر پیچھے ہے مسجد, تو خلف کیا ہوگا؟ المسجد. خلف المسجد. ٹھیک ہے, بیت التاجری خلف المسجد. جاپان کو یابان کیوں کہتے ہیں؟ یہ عربس اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آگے کچھ کنٹریز کے نام آئیں گے, جیسے جرمنی. ٹھیک ہے, جرمنی کو عربی میں المانیہ کہتے ہیں. اس طرح سے چائنا کو الصین کہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے عربوں نے یوز کیا, اسی لیے ہم اسے, اور وہ ال لگا کے یوز کرتے تھے, اس لیے ہم ال لگا کر یوز کرتے ہیں. یعنی اس کا یہی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا بھی ہو گیا, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال ہے محمد احمد فضل. آپ کی آواز بہت سلو ہے, پر میں سن پا رہا ہوں پھر بھی. اینا
بیت الطبیبی یعنی where is the house of the doctor. ہاں ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے. ویئر از دا ہاؤس آف ڈاکٹر. بيت الطبيب باليمين باليمين عن الیمینی. عن اليمين. ہاں یہ اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کریٹیو آپ نے بتایا تھوڑا. بیت الطبیبی بیت الطبیبی عن الیمین. یعنی ڈاکٹر کا گھر رائٹ میں ہے. عن الیمین یعنی رائٹ کی طرف ہے. اب وہ آپ کے رائٹ ہے یا کس کا رائٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پہ. ٹھیک ہے. یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بیت الطبیبی خلف المسجدی یا بیت الطبیبی امام المسجدی بیت الطبیبی قریب من المدرستی یعنی ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پاس. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جواب صحیح ہے. بیت الطبیبی عن الیمینی عن الشمالی یا رائٹ میں ہے یا لیفٹ میں ہے تو دونوں صحیح ہے. بیت الطبیبی ہونا کا یہ بھی صحیح ہے. وہ وہاں ہے دور کی طرف کہیں پر. بیت الطبیبی ہونا وہ یہاں ہے تو یہ بھی صحیح ہوگا. یعنی کوئی بھی جواب صحیح ہے ایز لانگ ایز آپ کا سینٹینس فارمیشن آپ کا صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسرسائز بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. نیکسٹ جو ہے نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے ایکسرسائز کی طرف. تو اس میں اقرا واکتب پڑھیں اور لکھیں. تو یہاں پر بدل کے کانسیپٹ کو پھر سے لیفٹ یعنی شمال کو کہتے ہیں. عند المدرستی یہ صحیح نہیں ہوا. ود دا مدرسہ کلینک کو ہم کہتے ہیں مستوصف 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 یہ کلینک کو ہم کہتے ہیں کلینک. اور فارمیسی جو ہوتا ہے فارمیسی اسے ہم کہتے ہیں صیدلیہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں 4 منٹ ہے ہمارے پاس 12 بجنے تو بھی ہے ٹائم. مستوصف کلینک اور صیدلیہ فارمیسی میڈیسن جہاں سے ہم خریدتے ہیں اور یہ کلینک. ان کے بہت سارے معنی ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ بھی ہوتا ہے یا فرام کے مطلب میں بھی آئے گا اور ٹوورڈس کے مطلب میں مطلب بہت سارے مطلب میں ان استعمال ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے مستوصف صیدلیہ ہو گیا دونوں صحیح ہے. بیت الطبیبی خلف المدرسہ یمین اور شمال. تو اس لیے مکہ کے رائٹ میں اسے ہم کہتے ہیں یمن اور مکہ کے لیفٹ میں شام. اسی سے نام آیا یمین اور شمال سے شام اور یمن. بیت الطبیبی خلف المستوصف خلفہ کے بعد المستوصف یا اگر ال نہیں لگا رہے تو المستوصفین ہونے. تو یہ مکہ جو ہے ہمارا مکہ شہر کے رائٹ میں تھا اس لیے اسے یمن کہتے ہیں اور لیفٹ میں تھا اس لیے اسے شام کہتے ہیں یعنی سیریا جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ رائٹ. اصحاب الیمین و اصحاب الشمال یعنی پیپل آف دا رائٹ اینڈ پیپل آف دا لیفٹ. سو رائٹ مطلب ہمیشہ اچھا گڈ کے سینس میں اور شمال یعنی بیڈ کے سینس میں تو لیفٹ. اسی لیے اچھے کام جو کھانے کا کام اور کوئی بھی کام پینا کھانا لین دین کا تعلق یا جو بھی اور رائٹ ہینڈ سے سنت ہے اور باقی کام لیفٹ ہینڈ سے یعنی جو صحیح کام نہیں. اصحاب الیمین و اصحاب الشمال یہ آپ دیکھیں گے یمین اور شمال قرآن میں سورہ
سورہ واقعہ، سورہ واقعہ کے اندر یہ چیز آپ کو مل جائے گی. آئینہ بیت الطبیبی اور تاجری، یہ چونکہ جملہ استفہامیہ ہے، انٹروگیٹو کویشچنس ہیں، سینٹنسز ہیں، اسی لیے میں نے ابھی اس کو انالائز نہیں کیا، اسے صرف ٹرانسلیٹ کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں، اور ہم یہاں پہ اسے ٹرانسلیٹ کر کے ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہاں تک ہو گیا، 2-4 منٹ ہے، یہ والا ایکسرسائز بس کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کلاس ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آسان سا ہے یہ ایکسرسائز، کوئی بہت بڑا ایکسرسائز نہیں. 3 ٹائپس کی خبر ہے جی، جزاک اللہ خیر، آپ نے بتا دیا. کافی لمبا ہے تو نہیں ہو پائے گا شاید. دیکھتا ہوں، دوسرا تو کافی بڑا ہے، تیسرا بھی ہاں یہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ایکسرسائز بس جلدی سے کر کے اس کو ختم کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے، تو اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ. read the following examples then change the جملہ based on the example. جیسے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اسے ہمیں چینج کرنا ہے بدل کے سینس میں. تو ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے، یا دس بک belongs to محمد. مثال کے طور پہ ھذا کتاب سے ھذا الکتاب لمحمد. تو اس ایکسرسائز کو ہم جلدی سے ختم کرتے ہیں اور پھر آج کا درس یہیں پہ روکتے ہیں. جیسے ھذا طبیب، اس سے ہم چینج کرنا ہے، بدل بنانا ہے، تو اس یہ ہوگا یعنی ھذا الطبیب، ھذا الطبیب من الہند. هذه السیارۃ للمدیر. ٹھیک ہے، هذه السیارۃ للمدیر. شام سیریا اور یمن. ٹھیک ہے، تو یہ والا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جلدی سے. لسٹ آف پارٹیسپینٹس ایک ایک کر کے میں پوچھتا ہوں، اسٹارٹنگ فرام عبداللہ. یس. هذه السيارة، اسے میں جنرلی بدل بنانا ہے، تو یہاں پر بس اس کے بعد ہم معرفہ یوز کر دیں گے تو یہ بدل بن جائے گا. هذه السيارة هذه السيارة للمدير، یہ للمدير. کار مدیر کی ہے، ڈائریکٹر کی ہے، پرنسپل کی ہے. Principal. نیکسٹ آپ ہی بتائیں. ذلك ولد، ذلك الولد، ہاں ذالک الولد. ذلك الولد، ذالک الولد ولد ابن اوکے، ولد ابن المدرس ہو جائے. ولد ابن المدرس. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ہے شاداب، آپ چلیں، آپ جلدی سے بتائیں. تلک الساعۃ، تلک الساعۃ. ٹھیک ہے، ساعۃ، تلک الساعۃ. ٹھیک ہے، تلک الساعۃ من سویسرا. اب یہاں دیکھیں سویسرا کیا ہے، سوئٹزرلینڈ کو عربی میں سویسرا کہتے ہیں. اب اس کا میں کیا ایکسپلینیشن دوں، یہ اس طرح سے یوز کیا انہوں نے، تو بس وہی سویسرا یعنی سوئٹزرلینڈ. ٹھیک ہے، انکلترا یعنی انگلینڈ، المانیہ یعنی جرمنی. تو نام الگ الگ ہے اور عجیب طرح سے نام توڑ مروڑ کر یوز کیا گیا، تو یہ عرب نے اس طرح یوز کیا. نیکسٹ چلیں. اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ ہی بتائیں. چلیے. ھذا البیت، نہیں، البیت الگ سے نہیں پڑھیں گے، اس کو ملا کر ہم ھذا پڑھیں البیت، گے. ہاں البیت. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلیے آپ ہی بتائیے. ھذا القلم، ھذا القلم. بس اس کو ہمیں بدل کی طرح استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلے احمد، رئیس خان دونوں. ذلك الرجل، ذالک الرجل. نیکسٹ احمد. هذا بيضة، ہاذہ ہے، ہاذہ. تو یہاں ہو جائے گا ہاذہ البیضۃ. بیضۃ کیا ہوتا ہے؟ انڈا. ہاں انڈا ہوتا ہے. ہاذہ البیضۃ. ٹھیک هذه ہے، البيضة. اور نیکسٹ
هذا المنديل. ہاں هذا المنديل، هذا المنديل وسخ كبيرة مؤذن لعباس. Next last هذه هذه الحقيبة. هذه الحقيبة هذه الحقیبت، یعنی ان سب کو ہمیں یوز کرنا ہے بدل کے طور. یعنی اب دیکھیں ان ساروں میں ہادہ کے بعد اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم استعمال ہوا ہے تو وہ بدل کہلاتا ہے. تو ٹھیک ہے، هذه الحقیبۃ للمدرس. ان سب کا میں ایک بار جلدی سے ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں. هذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. هذا الطبیب من الہند، دس ڈاکٹر از فرام انڈیا، یہ ڈاکٹر انڈیا سے. هذه سیارۃ، یہ ایک کار ہے، تو اسے ہم بنائیں گے هذه السیارۃ للمدیر، یہ کار ٹیچر کی ہے. ذالک ولد، یہ ایک لڑکا، وہ ایک لڑکا ہے. ذالک الولد ابن المدرس، وہ لڑکا ٹیچر کا بیٹا ہے. تلک ساعۃ، وہ ایک گھڑی ہے. تلک الساعۃ من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے، سوئس واچ جسے ہم کہتے ہیں. ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے. ھذا البیت للمہندس، دس ہاؤس بلانگس ٹو دا انجینئر، یہ گھر انجینئر کا ہے. ھذا قلم، اس سے ہم بنائیں گے ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کی ہے. اس طرح سے ذالک رجل، ذالک الرجل مؤذن، یہ وہ آدمی، وہ ایک آدمی ہے اور وہ آدمی مؤذن ہے. ھذہ بیضۃ، یہ ایک انڈا ہے. ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے. ھذا مندیل، یہ ایک رومال ہے. ھذہ المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے. اور ھذہ حقیبۃ، حقیبۃ یعنی بیگ، تو یہ ایک بیگ ہے. تو ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ ٹیچر کا ہے. یہاں پر رکتے ہیں، آج یہیں تک رکتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کے دروس میں آگے دیکھیں. کچھ سوال ہو تو مجھے بتائیں، ادروائز جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں، ادروائز کلاس نہیں ختم ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اور ایک سوال تھا کہ ھذا بیت معرفہ اور نکرہ مطابقت کہاں ہوئی؟ تو یہ مبتدا خبر کی پراپرٹیز ہے کہ مبتدا اکثر اوقات معرفہ اور خبر نکرہ، تو یہ ایک پراپرٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو شمال اور یمین یہ بھی ظرف میں آئیں گے، ڈائریکشن کو بتاتے ہیں. یہ شمال اور یمین، مشرق مغرب شمال اور یمین، نہیں یہ ظرف میں نہیں آئے. نائٹ کو ہم لیل کہتے ہیں، لیل، لیلن. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں، تو لیل کی جمع لیال. شمال اور یمین ڈائریکشن ہے، جیسے مشرق اور مغرب ڈائریکشن ہے، تو وہ ظرف نہیں اسم میں آئے. اوکے، تو اور کوئی سوال؟ سے میں نے کچھ مس تو نہیں کیا؟ کوئی سوال اگر مجھ سے مس ہو گیا تو معذرت. بھائی جینڈر نمبر اسٹیٹ کے اس کو عربی میں بتائیں. جینڈر کو ہم کہتے ہیں جنس، نمبر کو ہم کہتے ہیں عدد، اسٹیٹ کو کہتے ہیں ہم اعراب، اور کیس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ نہیں، اسٹیٹ حالت ہوئی نا اس کی، تو وہ اعراب ہے. اور وسعت یعنی کیپیسٹی کو ہم کہتے ہیں وسعت، یعنی معرفہ ہے نہ کرا. ایک منٹ میں لکھ دیتا ہوں، میں اس کو لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک بار کلیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پہلے وسعت. وسعت، وسع جسے ہم کہتے ہیں وسع. دوسرا ہے جنس، تیسرا ہے عدد، اور چوتھا ہے اعراب. اگر نوٹ نہ بھی کریں تو ریکارڈنگ میں
وسعت कैपेसिटी यानी मारिफा नकीरा, जिन्स यानी आदत, सॉरी जिन्स यानी उसका जिन्स जेंडर, आदद यानी नंबर सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा, एराब यानी मरफू मंसूब मजरूर। ठीक है, ओके देन। सॉरी की अरबी, हाँ सॉरी को हम कहते हैं, एक तो है अफवन, अफवन यानी ऐसा होता है ना जैसे I'm सॉरी, सॉरी माफी चाहता हूँ, माजरत, इसको सॉरी को, या फिर कहते हैं आई एम सॉरी को अना आसिफ, अना आसिफ, आई एम सॉरी। I'm सॉरी को अना आसिफ या अफवन इन जनरल जैसे सॉरी को बोलते हैं, माफी या माजरत। हर्ष जर ली के साथ ऑटोमेन लगाएंगे तो कैसे बताएंगे लगेगा, हाँ जैसे ली मोहम्मदिन, ली हामिदिन, ली अब्बास। ममनू में न सर्फ अगर मुजाफ मुजाफ बनेगा तो मुजाफ में डिपेंड करता, मतलब मुजाफ की जगह मुजाफ इलैहि अगर बनकर आ रहा है, जैसे बैतु आमीना, तो वहाँ पर हो जाएगा बैतु आमीना था, वो कसरा लेगा यानी फतह लेगा, मजरूर और मंसूब दोनों हालत में वो फतह लेगा, कसरा नहीं लेगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल, तो माफ़ करने को पसंद करता है, तो फ़अफ़ु अन्ना, तो हमें माफ़ कर, तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, तो इसलिए हमें माफ़ करता है। माफ़ी मालूम माफ़ी मालूम ये वो अरबी है, कलोकियल अरबी है, और माफ़ी मालूम ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है जनरली, ये कलोकियल अरबी में इस तरह से बात करते हैं। अदरवाइज ये होता है ला अदरी, अच्छी अरबी में है ला अदरी या मा अदरी, आई डोंट नो, ला अदरी या मा अदरी, इसका मतलब होता है आई डोंट नो। ये माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम, अजीब से वो ये फुसहा नहीं है, ये आमिया ज़बान इस्तेमाल ना करें। अफ़वन, 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 ठीक है, अफ़वन उसी से आया, माफ़ी से। एराब में मरफू मजरूर और एक क्या है मंसूब, मरफू मजरूर और मंसूब। फुसहा, फुसहा यानी फुसहा और बलागा जिसे हम कहते हैं, यानी फुसहतुल, फुसहा को हम कहते हैं जो आला दर्जे की जो अरबी होती है, फुसहा, फुसहा ज़बान यानी फसीह और बलीग के हिसाब से, यानी जो मैं क्या कहूँ उसको, एक होती है कलोकियल लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज, और एक होती है जो स्कॉलर लोग यूज़ करते हैं, यानी स्कॉलरली जो लैंग्वेज होती है उसे हम फुसहा कहते हैं। यानी जो कुरान की अरबी है वो फुसहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी है वो फुसहा है। अरब जो अब जो अरबी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अना फी शुगुल फी माफी मालूम, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता, तो वो कलोकियल लैंग्वेज, इसको बेहतर है कि आप ना ही सीखें और कभी इस तरह बोले भी नहीं, क्योंकि ये ज़बान को का मर्डर है। सी यू टुमारो, इलल लिक़ाइक, इलल लिक़ा, इलल लिक़ा, 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 इलल लिक़ा मीन until we meet again. To see you tomorrow, यानी क्या मैं बोलूँ, साअज़ूर का गदन, I will meet you tomorrow, I'll see you tomorrow. इन जनरल इसको हम कहते हैं इलल लिक़ा, till we meet again. लिक़ा यानी मीटिंग, तो इलल लिक़ा until we meet again, ये टर्म यूज होता है see you tomorrow को, या जब के लिए भी, जब भी हम मिलें, गदन टुमारो के लिए। तो
سأزورك غدا سأنظرك غدا. I will see you tomorrow. I will meet you tomorrow. ٹھیک ہے تو آج اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.